چھوٹے سے سرسبز وادیوں والے گاؤں نورپور میں 3 بھائی حارث، نعمان اور تیمور اپنے والدین کے ساتھ ایک پرانی مگر پیاری مٹی کی حویلی میں رہتے تھے۔ یہ گاؤں پہاڑوں کی آغوش میں چھپا ہوا، قدرتی چشموں، لہلہاتے کھیتوں اور خنک ہوا کے جھونکوں سے مزین ایک جنت نظیر مقام تھا۔ ان کے والد حاجی عبد الرحمن گاؤں کے ایک باعزت دیندار اور نیک دل انسان تھے۔ وہ صبح نماز فجر کے بعد تسبیح لیے دھوپ نکلنے سے پہلے ہی قریبی مسجد کا رخ کرتے۔ ان کی اہلیہ خالہ زینب ایک مہربان، پردہ دار اور صابر و شاکر خاتون تھیں جن کے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا سارے گاؤں میں مشہور تھا۔ حارث، جو سب سے بڑا تھا، 18 برس کا ہو چکا تھا۔ اس میں بردباری اور سنجیدگی جھلکتی تھی۔ وہ اکثر اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا اور گھر کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا۔ نعمان، درمیانی بھائی، 15 سال کا تھا۔ وہ بہت ذہین اور ہنرمند تھا اور لکڑی سے خوبصورت چیزیں بنانے کا شوق رکھتا تھا۔ تیمور سب سے چھوٹا، ابھی 12 برس کا تھا اور اپنے معصوم سوالات اور خوش مزاجی سے سب کو مسکراتا رہتا۔ تینوں بھائی اپنے والدین کے ساتھ نماز پنجگانہ باجماعت مسجد میں ادا کرتے۔ جمعے کا دن خاص ہوتا جب وہ نئے دھلے کپڑے پہن کر خوشبو لگاتے اور امام صاحب کے بیان کو بہت دھیان سے سنتے۔ صبح سویرے گاؤں کی فضا اذان کی صدا سے گونجتی، ہلکی ہلکی دھن میں لپٹی کھیتوں کی روشنی، مرغیوں کی بانگ اور مٹی کی سوندھی خوشبو ایک روح کو چھو لینے والا منظر پیش کرتی۔ خالہ زینب صبح سویرے گھر کے صحن میں جھاڑو دیتے، چائے کا پانی چولہے پر چڑھاتے اور سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی۔ مکئی کی روٹی، دیسی مکھن اور شکر، ساتھ میں تندور کی مہک دیتی چائے۔ گھر کے قریب ایک پختہ کنویں سے پانی نکالا جاتا۔ تیمور کا کام تھا کہ پانی کے مٹکے بھرتا۔ نعمان دن کے وقت لکڑی کی کاریگری کرتا اور شام کو قریبی بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا جن سے اسے اسلامی تاریخ کے کئی واقعات یاد ہو گئے تھے۔ رشتہ دار اور پڑوسیوں سے تعلق، نورپور کے لوگوں میں محبت، سادگی اور احترام رچا بسا۔ ہاں، جب بھی کوئی بیمار ہوتا سب احوال پرسی کو آتے۔ کوئی شادی ہوتی تو پورا گاؤں شریک ہوتا۔ مرد مسجد میں اکٹھے ہوتے اور خواتین ایک دوسرے کے گھروں میں مل کر تیاریاں کرتی۔ بادلوں کے جھرمٹ میں سے جھانکتی دھوپ، پہاڑیوں پر اڑتے پرندے، کھیتوں میں کام کرتی عورتیں اور دور سے سنائی دیتی اذان کی آواز۔ دن تیمور نے چپکے سے نعمان کی بنائی ہوئی لکڑی کی کشتی پانی میں بہا دی۔ کشتی کافی محنت سے بنی تھی۔ نعمان کو غصہ آیا مگر حارث نے دونوں کو بیٹھا کر سمجھایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تیمور نے غلطی کی لیکن وہ تمہارا بھائی ہے اور معاف کرنا مومن کی نشانی ہے۔ نعمان نے آہستہ سے تیمور کو گلے لگایا اور تیمور نے روتے ہوئے معافی مانگی۔ گھر واپس آ کر حاجی عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو پاس بٹھایا اور کہا، بیٹو، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اگر ہم صرف خوشیوں پر خوش ہوں اور غم میں شکر نہ کریں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورۃ البقرہ 195۔ یعنی ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ یہ سن کر تینوں بھائیوں نے اپنے والد کے ہاتھ چومے اور دل سے دعا کی، یا اللہ، ہمیں ان آزمائشوں میں ثابت قدم رکھ۔ اور گاؤں والے سبزی، آٹا، گھی اور دیگر سامان لے کر ان کے گھر آئے۔ خالہ زینب کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بار بار کہتی، الحمدللہ، کیسا باوفا گاؤں ہے ہمارا۔ یہ وہی جذبہ تھا جو حضور اکرم علیہ السلام نے مدینہ میں مہاجرین و انصار کے تعلقات میں سکھایا تھا، بھائی چارہ، ایثار اور قربانی۔ نعمان نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی لکڑی کے ہنر کو کاروبار کی صورت دے گا۔ اس نے خوبصورت قرآنی آیات والے فریم بنانا شروع کیے جنہیں شہر کے زائرین خریدنے لگے۔ حارث نے گاؤں کے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا اور تیمور نے جانوروں کی دیکھ بھال میں مہارت حاصل کر لی۔ قدرتی مناظر اب بھی ویسے ہی تھے۔ ہر صبح سورج کی روشنی جب پہاڑوں کی چوٹیوں سے چھن کر گاؤں پر پڑتی
تو لگتا جیسے اللہ کی رحمت اتر رہی ہو۔ ہر شام جب اذان مغرب بلند ہوتی تو کھیتوں سے لوٹتے کسان، بکریاں چراتے لڑکے سب رک کر اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ مدرسے کی کھڑکی سے باہر تیمور جھانکتا اور آسمان پر اڑتے پرندے دیکھتا۔ نعمان لکڑی پر ماشاء اللہ کندھا کر رہا ہوتا اور حارث کسی بچے کو وضو کا طریقہ سکھا رہا ہوتا۔ یہ سب مناظر کسی خوبصورت اسلامی زندگی کا عملی مظہر تھے۔ وقت گزرتا گیا، تینوں بھائی جوان ہوئے اور ان کی محنت سے والدین کو فخر ہونے لگا، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر اسلامی تعلیمات، صبر، شکر اور محبت کو اپنی طاقت بنایا۔ کہانی کا پیغام یہی ہے کہ جس گھر میں دین، محبت اور صبر ہو، وہ دنیا کی ہر آزمائش کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور وہ گاؤں، وہ معاشرہ جہاں سب ایک دوسرے کا سہارا بنے، وہ دنیا میں بھی جنت بن سکتا ہے۔